نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء۔ آیت پڑھتے ہیں، من جو اہتدا حدیث ہے، ہادہ لیا یعنی جو کوئی ہدایت پاتا ہے، پس انما بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ اپنی نفس کے لیے، یعنی ہم کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے اگر ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لٹرلی تو اس کا میننگ بیسکلی تو یہی ہے کہ جو انسان ہدایت پاتا ہے تو اس کو اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے اور آگے سے ظاہر ہے جس کو وہ فائدہ پہنچائے۔ لیکن اس کا ایک زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھنے کا کہ کبھی جب ہم ہدایت پر ہوتے ہیں تو مطلب ہم فوراً جج کرنے پر آ جاتے ہیں، اسی لیے یہ دعا ہے نا کہ یا اللہ میرے دل کو ٹیڑھ میں نہ ڈالنا ہدایت پانے کے بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ انسان ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے دیتے ہیں لیکن اس روشنی کا وہ فائدہ نیگیٹو طریقے سے اٹھاتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ روشنی کو پھیلائے اور دوسری جگہوں کو روشن کرے اپنی روشنی سے، اس کی بجائے وہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا شروع کرتا ہے جیسے ایک فلیش لائٹ یا ٹارچ جو ہوتی ہے، اس کو مطلب پوائنٹ کر کے لوگوں کی گندگی کے اوپر یعنی برے کاموں کے اوپر پوائنٹ کر کے اپنا وقت ضائع کرے۔ دوسرا پارٹ ہے اس کا، ومن اور جو کوئی دو لام گمراہ ہو گیا، فانما تو بے شک وہ یدل علیہا، یعنی اس کا اپنے اوپر ہی اس اپنے لیے ہی گمراہ ہوا ہے۔ ویسے تو اکثر گمراہی انسان کی تھوڑی سی اگنورنس، ایک جہالت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آگے آیت آئے گی کہ جہالت کی وجہ سے ہو یا بالکل علم نہ پہنچے، جس تک روشنی پہنچی ہی نہیں تو اس کا کیا سلسلہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ کسی اور کے اوپر نہیں ڈال سکتا اینڈ میں کہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو سوچ سمجھ عقل دی ہے اور کوشش اس چیز کی ہونی چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے اس تک میں پہنچوں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا سب کر رہے ہیں تو پھر میں بھی کر لیتی ہوں، باقی سارے تو یہ کر ہی رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا۔ تو یہ بہانہ یا جسٹیفیکیشن ہوتی ہے غلط کام کو چلائے رکھنے کی یا سب کو فالو کرنے کی، تو اس میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو کوئی گمراہ ہوگا تو وہ اس کو اپنا خود کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی یہ چیز نہیں ہے کہ اچھا چلو تمہیں گروپ ایسا مل گیا، تمہیں فیملی ایسی مل گئی، بدتمیزی کرنی پڑ گئی، بدلہ لینا پڑ گیا، یا ان لوگوں کے ساتھ ڈیل ایسے کرنا پڑ گیا، رشتہ دار تمہارے ایسے تھے یا دوست تمہارے ایسے تھے جو تمہیں گمراہ کر گئے۔ اپنی ثابت قدمی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے۔ ولا اور نہ تزیرو، واو زائر را اس کا روٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وزن، اور نہیں وزن یا بوجھ، وازرتن وزر اخری اٹھانے والا اٹھائے گا کسی دوسرے کا، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ تو جیسے یہ پیچھے دو پارٹس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ حدیث پڑھی کہ جب انسان اپنی قبر میں داخل ہوگا تو جو قرآن کے ساتھ کنیکشن رکھنے والا انسان ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس قرآن کو ایک اچھا دوست بنا کر بھیجیں گے۔ یعنی دوست سے کیا مراد ہے، وہ تو غیب ہے کہ اس کی مطلب باقاعدہ باڈی ہوگی، شکل و صورت ہوگی، یا مطلب ایک اچھا سا ماحول، ایک اچھی سی انوائرمنٹ، جیسے دنیا میں ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں نا، رشتہ دار کیوں نہیں کہا، دوست کا، کیونکہ دوستوں کے ساتھ عام طور پہ انسان کے دوست وہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرنا پسند ہوتا ہے اسے۔ تو ایک خوشگوار ماحول ہوگا اس کے لیے، اس کو اکیلا پن نہیں محسوس ہوگا، اس کو سٹریس نہیں محسوس ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں قرآن کو دوست بنایا، اس نے دنیا میں قرآن کو اتنی توجہ، اتنی ویلیو دی۔ اس کے برعکس جو انسان گناہوں کے ساتھ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں بہت سخت بدصورت اور بہت ہی بدبودار قسم کی کریچر ہوگی، اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے گناہوں کا انبار ہے، اور اس کی بدبو جو حدیث سے ڈسکرائب کی گئی ہے ایکسٹریم، مطلب آپ امیجن کر لیں کہ باتھ روم کے ویسٹ کی طرح، مطلب آپ تھوڑی دیر بھی نہ گزار سکیں، کتنا آپ کو نوزیا، سوچ کر ہی الٹی آتی ہے نا اس کے بارے میں۔ تو اس
طرح کا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ بہت ہی بری اور غلیظ قسم کی اس کی اسمیل، اور اس کی لک بھی ایسی ہوگی کہ انسان کو وحشت، پریشانی، گھبراہٹ، اسٹریس ہوتا رہے. اور جب وہ سور پھونکا جائے گا اور وہاں سے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو بوجھ کی طرح کمر پہ لادنا ہوگا اس کو، اور وہ اتنا بھاری ہوگا کہ انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور سیدھا مطلب گرتا پڑتا وہ پہنچے گا میدان حشر میں. تو ہر بندہ یہاں پہ اگر ہم بوجھ کو لٹرل بھی لیں تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی وزن اٹھانے والا وزن نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا. وما، اور نہیں، کننا، ہم، بے شک ہم، معذبین، عذاب سے ہے ہم عذاب دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا، ہم بعثت کر دیں، بیچ میں لا دیں. بعث کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کو کھڑا کرنا یا کسی کو بیچ میں لانا، رسولہ. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں، جس کا مطلب ہے کہ رسالت کا میسج جب تک کسی کو نہیں پہنچے گا تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس انسان تک اللہ کا میسج پہنچے گا ہی نہیں تو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. جیسے ہم پتہ چلتا نا کہ مشرکین کے جو بچے ہیں اگر وہ وفات پا جائیں گے تو وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو ابھی اس طرح شعور ہی نہیں آیا. اس کے علاوہ جو نان مسلمز ہوں گے لیکن ان تک پہنچا نہیں ہے، یعنی کسی کے تھرو بھی نہیں پہنچا. آج کل کے زمانے میں آلدو مشکل ہے کہ کسی کو نہ پہنچے، کیونکہ انٹرنیٹ اور ساری چیزیں، یعنی اسکالرز بھی ہمارے ہاتھ پر ہیں، ایک کلک کرنے سے بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے جس سے اسلام کا میسج تو پہنچ جاتا ہے، اور جو تلاش میں ہوتا ہے رائٹ تھنک ہے تو اس کو مل جاتا ہے. البتہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا کس طریقے سے حساب ہوگا. ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جن لوگوں تک دنیا میں میسج پہنچا ہی نہیں ان کو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کسی خاص طرح کی ان کی آزمائش ہوگی جس سے یہ ڈٹرمن کیا جائے گا، ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان، ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اب چونکہ کوئی پیغمبر نبی نہیں آئے گا تو یہ ہمارا فرض ہے، فرض، ٹھیک ہے، یہ آپشن نہیں ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم چاہے اپنے اعمال سے، چاہے اپنی آواز سے، چاہے کسی بھی ایکشن سے، کسی بھی طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے. ہم سے سوال کیا جائے گا جب آخرت میں، ہر نیشن کے اوپر یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تم تک پہنچایا یا نہیں، یا ہر رسول سے بھی پوچھا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ آنر حاصل ہے کہ ان سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے اللہ کا میسج آگے بڑھایا یا نہیں. پھر آگے آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں. اور اذا، جب، اردنا، را واو دال اس کا روٹ ہے، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، نون الف نا بھی ہے نا، ان کے، نوح لکھا، ہلاک، خلفریسی سے حالام کاف، کہ ہم ہلاک کر دیں، ڈسٹروائے کر دیں، قریتن، یعنی بستی کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ امرنا، امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، مترفیہا، ترفا کا مطلب ہوتا ہے امیر لوگ، یا ادھر امیر سے مطلب یہ ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے پاور میں سٹیٹس ہو جن کا، چاہے اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنے کسی نہ کسی وجہ سے، انفلوئنس کی وجہ سے، یعنی جو اونچے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ٹاؤن کے، بس فسقو، پر جب وہ فسق کرتے ہیں یعنی وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا، اس میں، یعنی اللہ کے میسج میں، فحق، تو پھر حق کر دی جاتی ہے، لکھ لی جاتی ہے، علیہا، ان کے اوپر، القول، اس بات کو، کون سی بات کو؟ کہ ان کے اوپر عذاب ہوگا، یعنی ثابت ہو جاتا ہے ان کے اوپر کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے اوپر حق بنتا ہے کہ انہیں عذاب دیا جائے. فدمرناہا، پس دال میم را، دمر کا مطلب ہوتا ہے نیست و نابود کر دینا، تدمیرہ، بری طرح برباد کرنا. پیغام کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کسی کو بھی عذاب دیتے. تو یہاں پر ایک طرح سے اسی بات کو اللہ تعالیٰ مزید ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میک شور کرتے ہیں کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو دوسروں کو کسی بھی طریقے سے اثر کر سکتے ہیں، جن کی بات ایک میسو، بہت بڑے لیول پر لوگوں کو آرام سے پہنچ جائے گی،
ان کو اللہ تعالیٰ ضرور میسج پہنچا دیتے ہیں. پھر جب ان کو میسج پہنچتا ہے اس کے باوجود وہ اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیتے جو پازیٹیو سائڈ پہ، بلکہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں اس کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں لکھ دیتے ہیں کہ ان کو عذاب ملنا چاہیے اور انہیں عذاب دیا جاتا ہے. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو مکہ والوں کے لیے ایک دھمکی ہے. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ لوگ مستقل نافرمانی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں کلیئرلی، یعنی ابھی تک باقی قوموں کی اگزامپل تو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اور تم اس سسٹم میں پورے اتر رہے ہو تو اگر تم باز نہ آئے تو یہ تمہارے حق میں بھی لکھ دیا جائے گا. پھر اگلی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کم اور کتنے اہلکنا لام کیف ہلاک کیا ہم نے من میں سے قرونی قاف رانون یعنی بستیوں میں سے، من بعدی نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا. وہ کفا اور قرن کا مطلب یہاں پہ وہ بھی ہے جنریشنز، ٹھیک ہے، یعنی کتنی اس کے بعد نسلیں آئیں ان کو تباہ کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد. وہ کفا اور کافی ہے بھی ربی کا تیرے رب کے لیے، بھی ذنوبی زال نون با ضم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، عبادی ہی بندوں کی، خبیرم بصیرہ وہ خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بستی کو مس کر دیا، اسکپ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا کہ کون سی بستی نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کتنے ہی بستیاں کتنے ہی زمانوں میں، آپ دیکھیں کہ جنریشنز میں کتنی نسلوں میں ایسے وقت آئے کہ وہاں پہ ہم نے پیغمبر بھیجے، وہاں پہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دی گئی، انہوں نے پھر اس کی نافرمانی کی تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. نوح علیہ السلام طریقے سے ایک سٹینڈرڈ اس لیے کیونکہ اس وقت دوبارہ سے ایک طریقے سے سارا اسلام شروع ہوا، صرف مسلمان رہ گئے. پہلا ایک طریقہ تھا نا، خاص طور پہ بہت بڑے لیول پر اللہ تعالیٰ نے کلین کر دیا تھا زمین کو غیر مسلم سے یا مشرکین سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ان کو اس وقت کلینزنگ کی تھی، صفائی کی تھی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا، یا یہ اتفاق سے قومیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. یہ ایک سسٹم کے تھرو اللہ تعالیٰ ان کو گزارتے ہیں اور وہ ان کو ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس عذاب سے وہ گزرتے ہیں. لیکن کافی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں بڑے اسکیل پر اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں واقع ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو پوری طرح خبر رکھنے والا، یعنی اللہ کو معلوم ہے. کیونکہ ہمیں اس طرح کی حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ جب تک تم میں کوئی استغفار کرنے والا باقی ہوگا، ایک بھی صحیح کام کرنے والا ہوگا، تو پوری قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگین اگر ہم مکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ بتا رہے ہیں پورا. یعنی جب آپ کسی کو پروسیجر سمجھاتے ہیں تو یہ کافی سیریس معاملہ ہوتا ہے. اور یہی چیز اگر ہم آج اپنے لیے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے جس طریقے سے بھی بستیاں ہلاک ہوتی ہیں، ہماری طرف سے نہیں ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے کہ اچھا فلانا جگہ زلزلہ آیا تو اس کی وجہ یہ ہے، فلانی جگہ سیلاب آیا اور اس کی وجہ یہ ہے. البتہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کین ٹیک کیئر آف اٹ. اللہ تعالیٰ خود خبیر ہے اور بصیر ہے. اللہ کو معلوم ہے کس کے گناہ کتنے ہیں، کس کا وقت عذاب کا آ گیا ہے، کس کا جو ٹائم لکھا تھا وہ آ گیا ہے، کس کو جتنی مہلت ملنی تھی وہ مل گئی ہے. یہاں پر اگر ہم انفرادیت میں بھی دیکھیں تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر ہم قرآن کی آیت کو صرف اپنے لیے رکھ کے دیکھیں اور اس حصے کو ہم اپنے لیے دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ دیکھنے کے لیے، تو ہمیں اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے. ہمارا اکثر دھیان یہ ہوتا ہے کہ ایون قرآن کی آیات پڑھ کے بھی ہمارا ذہن اس طرف چلنے لگتا ہے کہ فلانا دیکھو کتنے گناہ کرتا ہے، اس کے بچے دیکھو کیسے بات کرتے ہیں، فلانا کپڑے کیسے پہنتا ہے اور کس طرح سے حلال کی کمائی نہیں ہے اور کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم آیت کو صرف یہ سوچیں کہ باقی سارے لوگ دنیا میں میٹر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے بات کر رہے ہیں، تو قرآن کا یہ آیت کا یہ حصہ ہمیں اپنے اوپر رکھ کے اپنی نظریں نیچی کر کے صرف اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ
میرے گناہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور میرے بجائے اس کے کہ میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، یہ دیکھوں اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا۔ پھر آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں، من جو کانا ہے، یریدو را واو دال یعنی ارادہ کرتا، العاجلتا عین جیم لام عجل جلدی کا، اجلنا تو جلدی دیں گے ہم، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، یعنی جو دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ جو عاجلہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے دنیا کے لیے بھی، اگر اس کا ایکچوئل میننگ دیکھا جائے تو مطلب ہے جلد بازی، جیسے ہم نے پیچھے آیت میں بھی پڑھا کہ انسان جلد باز ہے۔ اور یہاں پر اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے جو جلدی کرتا ہے، یا دنیا جو جلدی والی جگہ ہے، اور اس کے برعکس آخرت جو بعد میں ملنے والی جگہ ہے۔ لیکن جو انسان بس دنیا 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 چاہتا ہے، دنیا میں ہی پاپولر ہو جائے، مشہور ہو جائے، دنیا میں ہی پسندیدہ ہو جائے، دنیا میں ہی مال اکٹھا کر لے، دنیا میں ہی کامیابیاں مل جائے، دنیا میں ہی اس کے بچوں کو بھی کامیابیاں مل جائے، دنیا میں ہی جو آسانیاں ہیں، جو اس کی لگژریز ہیں، جو اچھی گھر ہیں، گاڑیاں ہیں۔ اچھا، اب مٹیریل چیزوں کو ہٹا کر اکثر ہم نیکیوں کا بھی ریٹرن دنیا میں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ حصہ ہو گیا نا کہ جو ہوتے ہی مٹیریلسٹک ہیں، اس کی ایک الگ کیٹیگری ہو گئی۔ اب ایک دوسری کیٹیگری ہے کہ جو اپنا رزلٹ نیک کام کر رہے ہیں لیکن عاجلہ، فوراً ہمیں دنیا میں چاہیے کہ لوگ ہمیں تھینک کر دیں، ہماری تعریف ہو جائے، اور فلانا دیکھو کتنا مشہور ہے اور میں نیکی کام کر رہی ہوں، مشہور نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جو مشہور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے تو اس کے اوپر اتنا احسان کیا، اس نے تو میری تعریف ہی نہیں کی ہے، اور اس نے مجھے انف شکریہ نہیں کیا، یا میری مطلب بات پھیلی نہیں، میں تو اتنی محنت کرتی ہوں اس کام میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جلدی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دے دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی محنت اور اپنی کاوش اور اپنے ارادے کے حساب سے ضرور دیتا ہے، لیکن اس میں یہ کہ ہے کس طرح دیتا ہے، فیہا اس میں، ما نشاء شین یا حمزہ سے ہے یعنی مرضی ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، دنیا کے لیے بھی اکثر لوگ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ بزنس پھل پھول جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے کوئی، لیکن اکثر لوگ دین کو پیچھے چھوڑ کے دنیا کے اوپر پوری محنت بھی لگاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے دنیا حاصل نہیں کر پاتے۔ اور کچھ لوگ کسی بھی چیز میں دنیا کی، چاہے مشہوری کے لیے، چاہے اس کے اکثر لوگ ہیں، اب دنیا کو اگر آپ دیکھ لیں کہ یوٹیوب کے چینل کسی کے کتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت امیر ہو جاتے ہیں، اور کوئی اور ہیں وہ 2-3 الگ الگ مائنڈ میں آئیڈیاز لگا کے یوٹیوب چینلز کھولتے ہیں اور ان کی اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دیتے ہیں، لیکن فیہا ما نشاء، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا ہی اس کو ملتا ہے، یعنی دنیا کا جو مال متاع ہے وہ بھی انسان کو اللہ ہی کی مرضی سے ملتا ہے۔ البتہ جو جس ڈائریکشن میں کوشش کرے گا بس اسی میں اس کو ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوشش وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے تو اس کو پھر دین مل جائے گا۔ لمن لیے، من جو نریدو ہم ارادہ کریں، ثم پھر جعلنا ہم نے بنائی ہے، لہو اس کے لیے، جہنم یعنی اس کے لیے پھر جہنم تیار کی گئی ہے۔ تو اب اگین جو دونوں کیٹیگریز ہیں، ایک تو صرف دنیا کی پیچھے لگی ہوئی ہے جو، اور دین کو پیچھے چھوڑ کر، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا میں اس کو مل جائے گی، زیادہ یا کم وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، لیکن ڈائریکشن کے اوپر ہے، اس کے ارادے کے اوپر ہے کہ اسے کتنی دنیا ملے گی، لیکن یہ کہ جتنی بھی ملتی ہے اس کی محنت چونکہ غلط ڈائریکشن میں تھی، اس لیے اس کے لیے جہنم بنا کر تیار رکھی ہے آخرت کے لیے۔ اور جو دوسری کیٹیگری ہم نے ڈسکس کی کہ جو کرتے تو نیکی ہیں لیکن ان کو دنیا میں ہی اس کا بھلا، اس کی بھلائیاں، اس کا ریوارڈ چاہیے، اس کا ثواب چاہیے ہوتا ہے لوگوں کی تعریفوں سے یا مشہوری سے یا کسی بھی طریقے سے، اس کے لیے بھی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس کی کس طریقے سے، تھوڑی سی لاجک اس کی ہے کہ انسان جب اچھے کام کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ احسان کر رہا ہے، تو جس کو اذیت پہنچتی ہے اس سے، اس کی گناہ اس کو مل جاتے ہیں، یا اس کے ثواب، اپنے خود کے ثواب وہ کھو بیٹھتا ہے، اتنا ثواب ہی جمع نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے جب ہم اچھے بہت ہوتے ہیں لیکن غیبتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو انسان بہت، ایک جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا
اور کیونکہ اس نے عبادت کی وجہ سے نیکیاں بہت کمائی ہوں گی، لیکن ایک کے بعد ایک اس کے آگے لائن لگی ہوئی ہوگی کہ جس کا دل توڑا، جس کا حق مارا، جدھر سے اس نے گڑبڑ کیا ہے، کچھ بھی ہے، غیبت کی ہے، جس کے اوپر اس نے الزام لگا لیا، جس کا ٹھٹا اڑا دیا، چغلی کر دی، وہ ساری ایک ایک کر کے لوگوں کو جیسے ہی دینا شروع کرے گا تو پہلے یا دوسرے میں ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر کہا جائے گا کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ہی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جن لوگوں کے گناہ ہیں وہ اس کے حصے میں ڈالتے جاؤ، تو پھر ظاہر ہے وہ پھر کس چیز کا مستحق ہو جائے گا؟ جہنم کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں۔ وہ اگین ہماری ہدایت ملنے کے بعد دلوں کی جو ٹیڑھ ہے وہ بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ جیسے یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، یا 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا، ایک جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اور ایک وہ جو قرآن یا دین کی دعوت دیتا رہا، اور ایک اسی طریقے سے امیر انسان جو خرچ کرتا رہا۔ تو تینوں کو سب سے پہلے حکم دیا جائے گا کہ ان لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے، اور اس کا وجہ جب فرشتے پوچھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتائیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، یعنی کہ جو دین کی دعوت بھی دیتا تھا تو وہ صرف لوگوں کی واہ واہ کے لیے کرتا تھا، جو شہید ہوا وہ بھی بہادر کہلانے کے لیے، اور جو امیر تھا وہ بھی اپنے آپ کو غنی کہلانے کے لیے یا بہت جنرس کہلانے کے لیے کرتا رہا، تو وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو یصلاھا، وہ صاد لام یا یعنی جلے گا اس میں، کس طرح؟ مذموماً مدحورا۔ مذموماً کا روٹ ہے زال میم میم، جس کا مطلب ہے کہ بالکل مذمت کیا ہوا، اور مدحورا دہر سے ہے دال حرا، جس کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، ریجیکٹڈ، یعنی ڈسگریس، بے عزت کر کے اور ریجیکٹ، دھکے مار کے، جس طرح سے یعنی بہت ہی برے طریقے سے، کہ اللہ کو ایسی نیکیاں چاہیے ہی نہیں جس میں ساتھ ساتھ گڑبڑ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخرت میں اچھا گھر نہیں دنیا اسی کا گھر ہے، اور جس کا آخرت میں مال نہیں دنیا اسی کا مال ہے، اور دنیا کا وہی جمع کرتا ہے جو عمل سے کوڑا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید، یعنی ایک آزمائش بن جاتی ہے انسان کی آخری دم تک بھی دنیا چمچماتی نظر آتی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے ومن، اور جو ارادہ راوا ودال۔ اب دیکھیں بہت زیادہ آیات، ارادے ارادے ارادے، ڈائریکشن، ہماری نیت، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو جب نیت صاف اور خالص ہوگی، کام آپ کا جس لیول پر بھی ہوگا، اس چیز کو مت سوچیں کہ میں بڑے اسکیل پر ہی کوئی کام کروں تو ہی میری صفائی اور یعنی اینڈ میں خلاصی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ارادوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز یعنی ہمیں حدیثوں سے بھی پتہ چلتی ہے، انما الاعمال بالنیات بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان عمل کر کمپلیٹ پایا یا نہیں کر پایا، یا اس اسکیل پہ کر پایا یا نہیں، لیکن نیت تو اس کی صاف تھی نا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری سیرت اور تمہارے اخلاق کو دیکھتا ہے۔ تو نیت ہماری یا نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ومن اراد الاخرت، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، کیونکہ ایک نے تو اجل کا ارادہ کیا نا کہ دنیا 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 مل جائے، یا نیکی کا بدلہ بھی مجھے دنیا میں بھی ملے، ٹھیک ہے، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا وسعی۔ اچھا اب دیکھیں اس ارادے کے ساتھ جس طرح سے ہم جہاں پر بھی قرآن میں آیت پڑھتے ہیں، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے، تو صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صرف تھیوری میں ایسے ارادے بناتے جانا، نہیں میں تو بہت ہی مطلب اچھے کام کرنا چاہتی ہوں، اور مطلب کر آپ وہی رہے ہیں جو دنیا کے لیے ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 بس مجھے موقع مل جائے تو میں یہ کروں۔ اب یہ کہ موقع ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نکالنا ہوتا ہے وہ نکالتا ہے۔ ہزاروں لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن یا دنیا میں کام کرتے ہیں یا دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا، اور مال و دولت کی ریل پیل تھی، اور وہ بیٹھے تھے گھر میں، انہوں نے سوچا ٹھیک ہے مجھے یہ قرآن کلاس مل گئی ہے تو میں جا کے پڑھتی ہوں، میری تو زندگی میں اتنا وقت تھا اور خلا تھا اور اب مجھے یہ مل گیا ہے، یا مجھے یہ کرنے کا کام مل گیا ہے، یا مجھے یہاں پہ والنٹیئر کرنے کا کام مل گیا۔ خیال مطلب جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح میں اٹھ کر ایک اندھی بڑھیا کی گھر کی صفائی بھی کر کے آ جاتے تھے، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اتفاق سے عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ان کے برابر کی نیکیاں دیکھیں، ان کا اسکیجول کیا ہے۔ تو
اس طرح انہیں پتہ چلا، ورنہ انہیں کون جانتا، کون پتہ کر سکتا کہ وہ کون سی نیکی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے صرف نیت کر لینا کافی نہیں ہے، نیت کے اندر سعی، محنت، تھوڑا سا ایکشن آپ کر کے دکھائیں، ظاہر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے شخصیتوں کی انرجیز، ہمارے اندر کتنی طاقتیں ہیں، کتنے مواقع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ضرور اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ پاس کر دیں گے۔ لیکن صرف یہ نیت کرنا کہ اچھا میں دنیا تو کماتی جاؤں لیکن مجھے موقع مل گیا، تو آپ اگر مجبوراً جاب کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا آفینسو ہو جاتا ہے کافی خواتین کے لیے، لیکن اگر مجبوراً آپ کو اتنی لمبی چوڑی جاب کرنی پڑے، یا مجبوراً آپ کو اتنی ہائی فائی سوشل لائف رکھنی پڑے، کیونکہ ہم اکثر ہر چیز کو مجبوری کے اس میں ڈال دیتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے ریئل مجبوری ہوتی ہے کہ چلو یہ چیز مجھے کرنی پڑی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ فل ٹائم مطلب اپنا جو بھی فارغ وقت ہے اس میں مطلب لگا رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں وہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ چیز تھوڑا سا ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے، جیسے کہ ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے نیکیوں کو، گناہوں کو، ہر چیز کو، تو ہم کوئی کسی کو جج کرنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی بھی کسی کے قابل نہیں ہے کسی چیز کے، ہر کوئی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اور استغفار پڑھے، اس کو صاف کرتا رہے، لیکن ایک تجزیہ جنرلی نمبرز نظر آتے ہیں نا، تو باقی کو شیطان جلدی سے اٹیک کر کے چھڑوا دیتا ہے۔ بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آیت نمبر 19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ومن اراد الآخرۃ، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، یعنی آخرت میں آرام کا، آخرت میں سکون کا، آخرت میں جنت کا، وہ اور سعی کس کو بولتے ہیں؟ محنت کرنے کو۔ جس طرح عمرے میں بھی سعی ہوتی ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھیں انہوں نے سعی کی تھی، محنت کی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ لہا اس کی طرف، یعنی آخرت کے ارادے کی طرف سعی، لہا اس کے لیے، یعنی آخرت حاصل کرنے کے لیے کوشش، سعیہا اس کے لائق کوشش، یعنی کوشش کیسی؟ ایسی نہیں کہ بس تھوڑی بہت کر لی، ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اپنی طرف سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لائق کوشش، یعنی جس لائق آپ کو چاہیے اس طرح کی کوشش۔ جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آرام کب کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جنت میں پہلا قدم رکھو گے۔ تو اس سے ہمیں بہت گہری بات، یہ بہت بریف حدیث ہے لیکن ہمیں بہت گہری بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لائف اسٹرگل ہوگی، محنت ہوگی، مستقل کام کرتے ہوئے لگ رہے ہوگے تم اپنے آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹی وی اور موویز واچ کرتے جائیں اور ایک طرف تو بنج واچنگ کر رہے ہیں، قرآن اٹھا کے پڑھ نہیں رہے، نہ اس کو حفظ کر رہے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں بڑی سخت لائف ہے اور چلو نماز تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے مطابق، اس کے لائق کوشش، تو ہر بندہ اپنے فارغ وقت کے حساب سے، یعنی اس سے سوال ہوگا فارغ وقت میں کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، تو یعنی اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے۔ جب یہ جو لفظ ہے نا سعیہا، اس کے لائق کوشش، تو یہ تھوڑی سی اس کے اندر آپ اپنے بارے میں انسان، ہر بندہ اپنے لیے انالائز کرے کہ میں کسی بھی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی ہوں کہ اچھا میرے پاس فارغ وقت تھا کہ نہیں، یہ ہر بندہ اپنے لیے جانتا ہے کہ وہ جو اس کا مصروف وقت ہے وہ کس چیز میں ہے اور کتنا وہ امپورٹنٹ ہے، کتنا نیسیسری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دے اور ہر ایک سے کہے کہ نہیں نہیں بس میں تو بہت مصروف ہوں، میں دین کے کاموں میں ہوں۔ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس رکھنے کو کہا ہے، لیکن یہ بیلنس ہر ایک کو اپنا خود ڈھونڈنا ہوگا۔ ہر ایک کی فیملی کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں، کوئی جوائنٹ فیملی میں ہے، اگر اس کا وقت زیادہ اس چیز میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے ساس سسر اور گھر والوں کے لیے وقت محنت کرے، تو اس کو بھی خوشی سے یہ سوچ کر کرے کہ مجھے بجائے اس کے کہ میں 20 لوگوں کو بیٹھ کے پڑھاؤں، مجھے ایک 3-4 لوگوں کے لیے کھانا پکا کے ان کی خدمت کر کے اس میں اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب صبح میں جا کے ان کا گھر صاف کرتے تھے، جو بڑھیا تھیں، تو اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اللہ کے لیے کر رہے تھے وہ۔ تو آپ کو بھی اپنے گھر میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی آ کے روز شاباشی نہیں دیتا ہوگا، لیکن آپ کو اپنے اندر اتنی قوت پیدا کرنی ہے کہ اپنے آپ کو روز شاباشی دے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، کیونکہ یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے برعکس کہ کوئی انسان واہ واہ بھی اچیو کر رہا ہو، لوگ اس کو جزاک اللہ بھی کہہ رہے ہوں، تھینک یو بھی کہہ رہے ہوں اور اچھے اس کو میسیجز مل رہے ہوں، تو اس کی طاقت ہمت بڑھ جاتی ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو ایک کونے میں چھوٹے سے گھر میں محنت کر کے اپنے بوڑھوں کا خیال رکھ رہا ہو، اس کو اس چیز کا زیادہ ثواب مل رہا ہو، اور کبھی کبھی ہم اس ثواب کو اتنا شوق سے نہیں حاصل کرتے، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنے لکی ہیں جو جا کے پڑھا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں تیار ہو کے روزانہ اچھے اچھے عبائے پہن کے اور تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، اور میں دیکھو اس کونے میں پڑھی ہوئی ہوں روز کی وہی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو اس آیت کے اندر خوشی محسوس کرائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری کام کو قبول کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کو اور جذبے کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو من اراد الآخرۃ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعی، اور اس کے لیے کوشش کی، لہا سعیہا، جیسے کہ اس کے لائق کوشش ہے، وہوا، اور وہ مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی وہ ایمان لانے والا ہو، ایسے نہیں کہ بس ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، مومن ایمان ہی نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ بہت محنت کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سے اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اور ہر جگہ جا جا کے محنتیں کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، یا پھر ایمان ہے لیکن جو ایمان کے پلرز ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، کہ نماز وغیرہ کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کہ میں سارا محنت اسی میں لگ جاتی ہے، میرا ٹائم اسی میں لگ جاتا ہے۔ پھر ایسا نہ ہو رہا ہو کہ نیکی کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ویڈیو، تصویریں سب پوسٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے کافی پارٹیز ہو رہی ہیں، اس پہ خرچ ہو رہا ہے، کپڑے آپ نے کس طرح کے پہنے ہیں، فل مطلب ہے کہ مکس پارٹیز ہو رہی ہیں، اور کہنے کو وہ سوشل ویلفیئر پارٹیز ہیں، اور ہم مسلمان ہوں۔ اور ایمان کے اور بھی تقاضے ہیں کہ ہم بہت ساری اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگین میں رشتہ داروں کا حقوق ضرور کہوں گی، کیونکہ اکثر لوگوں میں اور کچھ نہیں، ججمنٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر یہ کہ بالکل اپنے دروازے شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے رشتہ دار تو بڑے ہی کافر ہیں۔ تو مطلب ہے کہ ضرور آپ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ اس طرح کی مہندیوں میں ہم جائیں یا نہ جائیں، جہاں پہ ناچ گانا مکس ڈانسنگ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نہ جائیں، لیکن ایک پولائٹ طریقہ بھی ہوتا ہے، عزت کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو، بالکل ہمیں نہیں معلوم چند سالوں کے بعد کیا پتہ وہی انسان اللہ تعالیٰ اسے چوز کر لے اور وہ بہت زیادہ ہدایت پر ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے، اور ہماری یہ بات پسند نہ آئے کہ ہم نے اس کو بہت ہی برے طریقے سے منع کیا تھا، یا اس کو مطلب ہے کہ جھڑک دیا تھا یا کسی طریقے سے۔ تو چیزوں کو بیلنس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کس چیز کو ہٹاتے ہیں اپنی لائف سے اور کم کرتے ہیں، یا کہاں پر کون سی چیز کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فیصلہ جب ہم روزانہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اس میں دعا مانگیں کہ اللہ مجھے ہدایت دینا، اہدنا الصراط المستقیم، جو میں آپ کو بار بار یاد دلاتی ہوں کہ ہدایت صرف مسلمان اور نان مسلم بننے کی نہیں ہے، ہدایت چھوٹے چھوٹے جو فیصلے ہیں، اس کو کیا جواب دینا ہے، بچوں کو کیسے جواب دینا ہے، بڑوں کو کیسے جواب دینا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے سیٹنگ رکھنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سیٹنگ کرنی ہے، یہ جو شادی آنے والی ہے اس میں کس طرح فلانی چیز کی منع کرنی ہے، جانا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا، یہ سارے فیصلے اللہ کے ساتھ آپ باتیں کریں، اچھی سی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود ہی ہموار کر دیں گے اور کھول دیں گے انشاءاللہ۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان لانے والا ہو، فَأُولَٰئِکَ، بس وہی لوگ، کانا جو ہیں، سعیہم، ان کی جن کی کوشش، مشکورہ، یعنی شکر کا لفظ نظر آ رہا ہے نا، تو مشکورہ جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت شکر کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت اس چیز کی قدر کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو انسان نے محنت کی ہوتی ہے۔ آج کی آخری آیت ہے، کلن، ہر ایک کو، نمدو، میم دال دال، مدد ہم دیتے ہیں، نون سے شروع ہے نا، ہم مدد دیتے ہیں، یعنی ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ہم، ہؤلائی و ہؤلائی، ان کو بھی اور ان کو بھی، ان کو کون اور ان کو کون، جو دنیا مانگتے ہیں اور جو آخرت مانگتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، ان کی ڈائریکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ من عطائی ربک، اپنے رب کی مدد سے، اپنے رب کی عطا سے، اپنے رب کی جو گفٹس ملتے ہیں اس سے، وما، اور نہیں، کانا ہے عطاء ربک، تیرے رب کی عطا کو، محظورہ، را، جس کا مطلب ہوتا ہے ریسٹرکٹ ہونا، کسی چیز کا رکنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اور ان کو بھی ہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عطا، اپنے رب کی طرف سے عطا ملتی ہے، ان کو مدد ملتی ہے، اور آپ کے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو
بھی مدد کرنا چاہیں، اللہ کے پاس تو کسی خزانے کی کمی ہے نہیں نا انسان کے لیے. یعنی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور سب اپنی اپنی دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ دے دے جو اس کو چاہیے، تو بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو دریا سے نکالنے پر پانی کی کمی آتی ہے دریا میں. یعنی اللہ کے پاس دینے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی مرضی سے، لیکن جو جس ڈائریکشن میں مانگتا ہے اس میں مدد کرتے ہیں.